اسی لیے میں نے ہاتھ جوڑ کر اہل علم پاکستان کے جید علماء اور کابر سے گزارش کی تھی کہ اب ڈاکٹر صاحب پہ اخلاقی دباؤ ڈالیں کہ وہ سامنے آئیں اور میرے سے اس معاملے پر گفتگو کریں۔ او بھائی، جو لوگ شور کر رہے ہیں جی کل آ جاؤ پرسوں آ جاؤ، معاملہ یہ کہ جس بندے نے یہ کیا ہے ہم اسی کے ساتھ بیٹھیں گے اور اسی سے یہ ہمارے معاملات انشاءاللہ طے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ حنیف قریشی نے ایک کال کیا پچھلے دنوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث وراثت سننے والے اکیلے صحابی تھے، ان سے سننے میں سمجھنے میں خطا واقع ہو سکتی ہے۔ اس کا مدلل جواب بہت سارے علماء نے دیا، اور ہم نے بھی مدلل جواب جو ہے وہ احادیث کی کتب سے دیا کہ یہ بالکل جو ہے یہ ایک جاہلانہ قول ہے کہ جس کا جواب صدیوں سے ہمارے علماء دیتے آئے ہیں، اور روافض یہ اعتراض کرتے تھے، اس کا جواب علماء نے دیا، اور آج ہم نیم رافضی یہ حنیف قریشی کا جواب اسی جو وہ اعتراض کرتے تھے وہی اعتراض اس نے کیا، تو ہم نے اسی انداز میں اس کو بھی جواب دیا۔ تو بہرحال ہماری نظر سے دارالافتاء اہل سنت کا ایک فتویٰ گزرا کہ جس کے اندر کچھ الفاظ ایسے تھے کہ جس کو پڑھنے کے بعد میں کبھی بھی یہ فتویٰ اس طرح نہ پڑھتا، لیکن وہ پڑھنے کے بعد مجھے یہاں پر آنا پڑا کہ یہ جو بار بار، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حنیف قریشی جو بار بار یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ میں نے تو مناظرہ صرف جلالی صاحب سے کرنا ہے، میں نے اور کسی سے مناظرہ ہی نہیں کرنا، میں نے تو جلالی صاحب کے سامنے بیٹھنا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرا دو ٹوک موقف یہ ہے اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ بہرحال وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ فتویٰ جو ہے یہ جس طرح پوچھنے کا انداز ہوتا ہے، مفتیان کرام سے پوچھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ زید کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لا نورث ما ترکناہ صدقہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ممکن ہے ان سے سننے میں خطا واقع ہو گئی ہو، یا واقعی ایسا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ اب جو اس فتوے کے اندر الفاظ تھے کچھ، وہ میں آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو بار بار یہ رٹ لگائی ہوئی تھی میں نے تو جلالی صاحب کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے تو جلالی صاحب کے سامنے بیٹھنا ہے، تو کیا مناظرے کے اصولوں کے لحاظ سے یہ بنتا ہے کہ یہ جلالی صاحب کے سامنے بیٹھے، یہ حنیف قریشی؟ تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ زید کے لحاظ سے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے بھی زید کے اعتبار سے ہی جواب دیا، تو کہا کہ زید کی بات مکمل طور پر باطل اور مردود ہے۔ تو یہ تو واضح ہے کہ احادیث کی کتب سے جو ہم نے واضح کیا تھا۔ بہرحال جو انہوں نے یہاں پر لکھا کہ مردودیت و بطلان کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا روایت کہہ کر یہ وسوسہ ڈالنا کہ ممکن ہے سننے میں خطا واقع ہو گئی ہو، یہ جملے وہی ہیں جو منکرین احادیث، جدیدیت کے شکار اور خبر واحد حدیثوں کے منکر جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں ابھی حنیف قریشی کو مخاطب کر کے اور اس کی ذریت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو منکرین احادیث، جدیدیت کے شکار اور خبر واحد حدیثوں کے منکر جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ معاملہ بھی نہیں چلے گا کہ دیکھو اس نے تو بس کہا تھا کہ ہو سکتا ہے، اس نے تو ایک مثال دینے کی کوشش کی تھی، نہیں، اس نے یہ کہا تھا چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اکیلے راوی ہیں، پھر آگے اس نے مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی، تو یہ موقف تو واضح ہو گیا کہ وہ اس بات سے جاہل تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے واحد راوی نہیں، بلکہ یہ حدیث تو تواتر سے ثابت ہے، اور علماء محدثین نے اس کو متواتر حدیثوں کے اندر بھی شمار کیا ہے۔ تو بہرحال آگے جو انہوں نے صفحہ نمبر 2 پہ جو لکھا وہ بھی اب سننے والی بات ہے کہ اور پڑھنے والی بات ہے کہ زید کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سطحی علم رکھتا ہے، اور یہ کوئی نہیں کہ انہی کی بات ہے، یہ واقعتاً تھوڑا سا علم رکھنے والا بندہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ روافض کے جو بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں فدق پر، اس میں سے سب سے جو پہلے اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف جو ہے یہ حدیث انہوں نے سنی تھی، باقی اہل بیت میں سے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، تو اس لیے معاذ اللہ انہوں نے حدیث گھڑ لی، یا آگے پھر جو بھی سمجھنے میں خطا ہو گئی سننے میں، اور وہ اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
کہتے ہیں جی زید کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سطحی علم رکھتا ہے۔ معنی یہ کہ حنیف قریشی کے قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حنیف قریشی سطحی علم رکھتا ہے، اور حنیف قریشی ہوائی باتیں کرتا ہے، اور حنیف قریشی علم حدیث سے ناآشنا ہے، کتب احادیث کے مطالعہ سے محروم ہے، فہم دین سے فارغ ہے، اور علم الحدیث و علم العقائد سے جاہل ہے۔ جس بندے کو علم عقائد اور جو علم حدیث کا سے جاہل ہو اور فہم دین سے فارغ ہو، کتب حدیث کے مطالعہ سے محروم ہو، پھر علم حدیث سے ناآشنا ہو، ہوائی باتیں کرتا ہو اور سطحی علم رکھتا ہو، ان میں سے ایک بھی چیز ہو کہ صرف سطحی علم رکھتا ہو، تو پھر بھی وہ قابل نہیں کہ اگر مناظرہ رشیدیہ اس نے کہیں پڑھا ہوا ہوتا تو اس میں تو واضح طور پہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مناظرین میں دونوں کے لحاظ سے ایسا نہ ہو کہ ایک تو علم کے کمال درجہ پر فائز ہو اور دوسرا جو ہے وہ نقصان میں ہو علمی اعتبار سے۔ تو جو بندہ سطحی علم رکھتا ہو اور جو بندہ علم حدیث سے ناآشنا ہو اور علم عقائد بھی جس کو نہ پتہ ہو، اور پھر اتنی مشہور بات اب روافظ کے پاس بیٹھے گا تو روافظ جیسے اعتراضات کرے گا، تو اس نے اعتراض ہی وہ والا کیا، نہ کہ سنیت والا جواب دیا، بلکہ اعتراض ہی وہ والا کیا۔ ابھی تو ابتدا تھی، ابھی تو مناظرہ ہونا باقی ہے، مناظرے میں اس کا کیا حال ہوگا وہ آپ اس کے اس سطحی علم سے اور اس کے اس مطالعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کہیں مناظرے میں آ گیا تو اس کی کیا حالت ہوگی، اور شاید یہ جانتا ہے، اس وجہ سے آئیں بائیں شائیں کر کے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں ایک چیز انہوں نے امام ذہبی کا قول لکھا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تذکرۃ الحفاظ میں یہ واضح طور پہ لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے احادیث کو قبول کرنے میں احتیاط اختیار کی، یعنی وہ شخص کے جو حدیث کو قبول کرنے میں، اور پہلے شخص تھے صحابہ میں کہ جنہوں نے حدیث کو قبول کرنے میں احتیاط اختیار کی، اس شخص کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں، اس ذات مقدسہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے تو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، ان سے تو سننے میں خطا واقع ہو گئی ہوگی، تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک جہل ہے۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آگے انہوں نے اسی فتویٰ میں جو ہے وہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے لکھا، امام جو ہیں وہ دوسرے ائمہ کے لحاظ سے بھی انہوں نے حافظ محمد مرتضیٰ زبیدی حنفی رحمہ اللہ ان کے لحاظ سے لکھا کہ انہوں نے تو اس حدیث کو متواتر کہا، ابن حجر جیسی ہستی نے اس کو متواتر کہا، امام ذہبی نے متواتر کہا، تو محدثین نے تو جو ہے وہ اس کو متواتر بھی لکھا کہ یہ حدیث تواتر سے ثابت ہے، اور پھر 13 جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ حدیث ثابت ہے۔ تو بہرحال وہ سارے ہم جو ہے مکمل اس کا جواب دے چکے، اور پھر یہ بھی بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف حدیث تھی، ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن کریم کا بھی علم تھا، اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا کہ آپ آیت سے بھی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ اوپر جو خطاب ہے وہ کم یوسی کم میں کم ضمیر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ داخل نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے یہ واضح ہوتا ہے کہ حنیف قریشی کا علم واقعی سطحی ہے، اور اس کو تو بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں، تو مناظرے میں کیا کرے گا، وہ کیسے آئے گا؟ باقی جس مناظرے کی وہ باتیں کرتا ہے، وہ تیاری کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، کیسے ہوتی ہے، وہ سارا علم آج ہمیں بھی ہے، اور وہ پھر کس طرح آگے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ اس کا ایک اچھا قدم تھا وہابیت کے خلاف، تو اس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سطحی علم والا کبھی بھی کمال درجہ کے علم رکھنے والے کے سامنے، جس کو آج وقت کا امام کہا جاتا ہے، اس کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ فرار کا جو ہے رستے سارے بند ہو چکے ہیں، آؤ سامنے بیٹھو، گفتگو کرو۔ اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب کی جو شکست ہے وہ ان کی مانی جائے گی، تو پھر اس میں کوئی تو جو ہے وہ فرار ہونے کا کوئی رستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو آ جانا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے، میں نے اگر تمہارے پاس دلائل تھے تو کہتے میں نے دلائل سے ثابت کیا، تو لہٰذا شکست مانو۔ تو لہٰذا تمہیں پتہ ہے کہ دلائل تمہارے پاس نہیں، اور تمہارے پاس وہی دلائل ہیں کہ جو روافظ کے دلائل ہیں، اور ہمارے پاس تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے دلائل ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اہل سنت ہی ہمیشہ غالب رہے، اور انہوں نے ہی غالب آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔